دوسرا انہوں نے کہا کہ جو قرآن پاک ہم کہتے ہیں یہ نماز میں ترتیب سے پڑھیں، اس ترتیب سے مراد کیا ہے؟ ترتیب نزولی ہے یا ترتیب جمعی ہے؟ پہلے یہ سمجھا دوں، میں صاحب جو ہیں وہ جانتے ہوں گے، کیونکہ دیکھیں ایک قرآن کی ترتیب تھی، یعنی قرآن جس ترتیب سے نازل ہوا، جیسا جیسا موقع تھا آیات نازل ہوتی تھیں، صورتیں نازل ہوتی تھیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے جو کاتبان وحی تھے انہیں فرماتے اس آیت کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد لکھ دو، وہ نبی کریم بتاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے ترتیب نزولی علیحدہ ہے، کیونکہ تو واقعات اور حالات کے اعتبار سے قرآن نازل ہوتا رہا 23 سال کی مدت میں، لیکن جب جمع کرنے کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مختلف ترتیب کے ساتھ آیات اور صورتوں کو جمع فرمایا، تو یہ ترتیب نزولی کہلاتی ہے، یہ ترتیب جمعی کہلاتی ہے۔ اب جو بھائی کا کویسچن ہے، یقینی سی بات ہے کہ ترتیب نزولی تو آپ کو بھی نہیں پتہ ہوگا جو بھائی نے کویسچن میرا کیا ہے، میرے بھائی نے، کیونکہ نہ تاریخیں محفوظ ہیں، ہر ایک کی تاریخ محفوظ نہیں تھی، تو اگر یہ سرکار اس طرح نہ کرواتے تو ہمارے لیے تو بڑا پرابلم تھا کہ کون سی آیت پہلے نازل ہوئی، کون سی بعد میں، کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ، یعنی ناسخ منسوخ تو بہرحال پھر اس کے لیے اور بھی دلائل چاہیے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ترتیب نزولی کس کو یاد رہے گی؟ تو اس کا تو اعتبار ہی نہیں ہے، ترتیب جمعی کا اعتبار ہے، یعنی جو قرآن جس ترتیب سے اب ہے بس اس ترتیب کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو قرآن نماز میں الٹا نہیں پڑھنا ہے، سیدھا ہی پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں جیسے آپ نے سورت پڑھی تو اس سے پیچھے والی نہیں پڑھیں گے، اگلی رکعت میں اس سے اگلی والی سورت پڑھی جائے گی۔ ہاں اگر کوئی غلطی سے پڑھ بیٹھا اور اس کو یاد نہ رہا تو پھر وہ گناہگار نہیں ہوگا، ورنہ یہ واجب ہے کہ آگے کا پڑھیں۔